دوستو، قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی۔ اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق و جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں بندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل اب کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم میں بے شک ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا سا موقع عنایت کریں، خود پہلے اس معاملے میں اطمینان کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ الزہرا کا بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کا پوری تفصیل بتائی۔ ظہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں، البتہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معمے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیہ و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دوگنا دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وائٹامنس کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دوگنا تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت بھی تلاوت کی کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹرز نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی۔ ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو لڑکے والے کے جھولی میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا ہوگا۔ دوستو، اگر یہ خوبصورت سا واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔